انٹرمیڈیٹ انگلش چینل پر خوش آمدید۔ یہ ایک ایجوکیشنل چینل ہے۔ اس چینل پر انٹرمیڈیٹ کے انگلش پیپر کی مکمل رہنمائی اور ہیلپ ویڈیوز کی شکل میں دستیاب ہیں۔ حل شدہ 5 سالہ معروضی پیپرز کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر 90+ مارکس لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آبجیکٹو پیپر بہاولپور بورڈ اینول گروپ فرسٹ 2019۔ فرسٹ سینٹنس ہے اٹ از آلویز ٹو ڈیٹریمنٹ آف دیئر ہیلتھ۔ ڈیٹریمنٹ کا مطلب ہے نقصان، ہارم۔ تیسری آپشن درست ہے۔ امپروومنٹ کا مطلب ہے بہتری لانا، بینیفٹ فائدہ، ڈٹرمینیشن عزم مصمم پکا ارادہ۔ نیکسٹ سینٹینس ہے پرہیپس ہی سسپیکٹس آئی ہیو سواگ ان دی سیک۔ سواگ کا مطلب ہے چوری کا مال۔ اسٹولن گوڈز پہلی آپشن درست ہے۔ کٹن بلی کا بچہ، سوٹ کیس بریف کیس۔ نیکسٹ آپشن ہے، نیکسٹ سینٹینس ہے نیشنل مشینز اینڈ اکوپمنٹ آر ناٹ انٹائرلی انڈیجینس۔ انڈیجینس کا مطلب ہے مقامی، لوکل۔ تو تیسری آپشن اس میں درست ہے۔ نیکسٹ سینٹینس ہے دی کنڈیشنز ور ایگونائزنگ۔ ایگونائزنگ کا مطلب ہے تکلیف دہ۔ میکیبر کا مطلب ہے انپلیزنٹ، ناخوشگوار۔ پینفل تکلیف دہ، سٹارٹلنگ حیران کن، فیوریبل مناسب موضوع۔ تو پینفل والی دوسری آپشن درست ہے۔ نیکسٹ ہے جی ملیریا واز ریمپینٹ ان انگلینڈ۔ ریمپینٹ کا مطلب ہے بہت زیادہ پھیلا ہوا۔ وائڈلی سپریڈ پہلی آپشن درست ہے۔ کنفائنڈ محدود، پریزنٹ موجود، لمیٹڈ محدود۔ نیکسٹ ہے ٹرکش پیٹرائٹزم واز ناٹ لانگر ویگ اینڈ انڈیسائیڈڈ۔ ویگ کا مطلب ہے مبہم، انکلیئر۔ تیسری آپشن درست ہے۔ یوز لیس بیکار، فیٹیجڈ تھکا ہوا، کلیئر واضح، یہ تھکاوٹ فیٹیجڈ۔ نیکسٹ سینٹینس ہے ناول میں سے سم ٹائمز بروک فیل ڈیونڈلڈ ٹو نان ایگزسٹینس۔ ڈیونڈلڈ کا مطلب ہے زوال پذیر ہو جانا، ڈیکلائنڈ۔ یہ آپشن درست ہے۔ پروگریسڈ، ہیسنڈ، پروپوزڈ۔ ہیسنڈ کا مطلب تیزی سے جانا، جلدی کرنا، پروپوز تجویز دینا۔ نیکسٹ ہے دی ہیڈ ود دیم اسٹینڈنگ واز اگھاسٹ۔ اگھاسٹ کا مطلب ہے خوف زدہ، ڈرا ہوا۔ پلیزڈ خوش، ہاریفائڈ ڈرا ہوا، خوف زدہ۔ دوسری آپشن درست ہے۔ گریوڈ غمگین، پینچڈ تکلیف میں۔ نیکسٹ ہے رالسٹن واز رتھ لیس۔ رتھ لیس کا مطلب ہے ظالم، جو معاف نہ کرتا ہو، انفارگیونگ۔ پنکچوئل، مرسیفل، رحم دل۔ ڈیلیجنٹ کا مطلب ہے محنتی، انڈسٹریس۔ تو آخری آپشن درست ہے، انفارگیونگ۔ دی نیکسٹ سینٹینس ہے ناول کا لاسٹ ون ہے ہی فیلٹ ویری فٹ اینڈ ایکچوئل ورک واز ناٹ ٹیکسنگ۔ ٹیکسنگ کا مطلب ہے تھکا دینے والا، ٹائرنگ۔ سلو، ایزی، ڈیفیکلٹ، ٹائرنگ۔ آخری آپشن درست ہے۔ نیکسٹ ہے جی پریپوزیشن کا استعمال ہے ہی اویلڈ ہمسیلف دی چانس۔ اویلڈ کے ساتھ سیلف والی فارم لازمی آیا کرتی ہے اور پریپوزیشن جو ہے وہ آف آیا کرتا ہے۔ تو ان پریپوزیشن کو بھی یاد کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ایک ہی لفظ کو ریپیٹ کیا جائے کئی دفعہ، مثلاً اویلڈ آف، اویلڈ آف، اویلڈ آف، تو پھر پریپوزیشن یاد ہو جاتا ہے، بھولتا نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے دی اولڈ مین ڈائیڈ کینسر۔ ڈائیڈ کے ساتھ آف آتا ہے، بیماری کے ساتھ مر جائے کوئی تو پھر ڈائیڈ آف آیا کرتا ہے۔ تو یہ پہلی آپشن ہے۔ اس کے بعد ہے وی شوڈ ناٹ جیئر دی پور۔
اب جیئر کے ساتھ ایٹ آیا کرتا ہے، طنز کرنا، ہنسی مذاق اڑانا۔ they were robbed all their property، robbed کے ساتھ آف آیا کرتا ہے تو چوری ہو جانا، robbed off۔ تیسری آپشن درست ہے، he always yearns a high status، yearns کا مطلب ہے تمنا کرنا، تو yearns for آئے گا a high status، yearns for۔ آخری آپشن درست ہے۔ اب کریکشن کی طرف آتے ہیں۔ a large number of sheep were grazing، شیپ کی جمع شیپ ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایس نہیں لگتا، تو آگے ورب بھی جمع آئے گا ور۔ تو اب دیکھتے ہیں a large number of sheep were، یہاں ایس لگا ہوا ہے اس لیے یہاں غلطی ہے سینٹینس میں۔ آگے a large number of sheep was grazing، اب یہاں شیپ کو واحد بنا دیا جبکہ جمع ہے، a large number کا مطلب ہے بہت ساری، تو اس لیے یہاں واز غلط ہے۔ a large number of sheep were grazing، بہت ساری بھیڑیں چر رہی تھیں، یہ آپشن درست ہے، سی آپشن۔ a large number of sheep is grazing، تو یہاں ایس بھی غلط ہے اور از اس لیے غلط ہے کہ جو فقرہ ہمارے پاس ہے وہاں پاسٹ انڈیفینٹ ہے، از پریزنٹ انڈیفینٹ بن جاتا ہے، اس لیے یہ سینٹینس بھی رانگ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے دی جیوری واز ڈیوائیڈڈ ان اٹس اوپینین۔ اب یہاں جیوری سے مراد جمع سبجیکٹ ہے، اس لیے اس کے ساتھ ور آئے گا، اور جمع جب سبجیکٹ بنے گا تو یہاں پروناؤن جو ہے اٹس کی بجائے دیئر آئے گا، یہ پروناؤن بھی غلط ہو گیا، لہٰذا صحیح آپشن جو ہے وہ آخری آپشن ہے، دی جیوری ور ڈیوائیڈڈ ان دیئر اوپینین۔ یہاں جیوری کو سبجیکٹ کو واحد لیا، جمع لیا گیا، ور لکھا گیا، لیکن یہاں جو ہے پروناؤن غلط لکھ دیا، اس میں جیوری کو واحد سبجیکٹ لیا گیا اور پروناؤن جمع کا لکھ دیا، اس لیے یہاں غلط ہے۔ اس کے بعد یہاں جیوری کو واحد لیا گیا مگر یہاں ورب تبدیل کر دیا گیا، اس میں پاسٹ انڈیفینٹ ہے، اس میں پریزنٹ کر دیا گیا، تو اس لیے یہ آپشن درست ہے، آخری آپشن ڈی آپشن۔ نیکسٹ سینٹینس ہے ہی آفنلی کمز لیٹ۔ اب آفنلی جو ایڈورب ہے یہاں آفنلی غلط ہے، آفن آئے گا صرف، ہی آفن کمز لیٹ، تو تیسری آپشن درست ہے۔ یہاں وہی آفنلی غلط لکھ دیا، یہاں ٹینس تبدیل کر دیا، ہیز کے ساتھ لکھ دیا، پریزنٹ پرفیکٹ بنا دیا، اس لیے یہ غلط ہو گیا، اور اس میں آفنلی کو آفنلی رہنے دیا لیکن اس کی جگہ تبدیل کر دی، اس لیے یہ بھی غلط ہے۔ نیکسٹ سینٹینس ہے ہی ورکس ہارڈ لیسٹ ہی مے ناٹ فیل۔ تو لیسٹ والے فقرے میں شوڈ کا استعمال ہوتا ہے، مے کا نہیں ہوتا، اور ناٹ نہیں لکھا جاتا کہ لیسٹ میں منفی کے معنی موجود ہیں، تو صحیح فقرہ پہ کیا بنے گا، ہی ورکس ہارڈ لیسٹ ہی شوڈ فیل، تو یہ پہلی آپشن اس کی درست ہے، باقی آپشن اس کی غلط ہیں۔ یہاں شوڈ کے ساتھ ناٹ لکھ دیا، یہ اس لیے غلط ہو گیا، یہاں شوڈ ناٹ بھی لکھا اور فیل کو فیلڈ لکھ دیا، یہ اس لیے غلط ہو گئی آپشن، اور یہاں شوڈ نہیں لکھا ناٹ لکھ دیا، تو اس لیے بھی یہ آپشن غلط ہو گئی۔ نیکسٹ ہے دی لاسٹ ون، دی اولڈ مین از ویری ویک ٹو واک۔ تو اس فقرے کا سٹرکچر جو ہے وہ ہے ٹو ویک ٹو واک، وہ اتنا کمزور ہے کہ چل نہیں سکتا، بوڑھا آدمی اتنا کمزور ہے کہ چل نہیں سکتا، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں، اس لیے یہاں ویری کی بجائے ٹی ڈبل او ٹو آئے گا، تو پھر سینٹینس صحیح ہو جائے گا۔ آخری آپشن دی اولڈ مین از ٹو ویک ٹو واک۔ اب باقی سینٹینس کو دیکھتے ہیں، اس میں ویری ویک لکھ دیا، غلط ہو گیا یہ فقرہ، اس میں ٹو ویک ٹو واک، اس میں ٹی ڈبل او ٹو لکھ دیا، اگر سنگل ہوتا تو پھر یہ صحیح ہو جاتا،
اس میں ویری کی بجائے اینف لکھ دیا، اس لیے یہ سینٹنس بھی غلط ہو گیا۔